24 Israeli soldiers killed. ABC met up in Israel tonight. नाज़रीन, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इसराइल की चीखें पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी हैं। जी हाँ, चीखें भी ऐसी कि ख़त्म ही नहीं हो रही। आप खुद सोचें, जब आपने अपने दुश्मन को कमज़ोर मान लिया हो और वो अचानक हमला करके आपके 24 मजबूत तरीन और सालों से ट्रेन होने वाले फौजियों को मौत के घाट उतार दे, तो आप पर क्या गुजरेगी। ठीक उसी तरह इसराइली फौज के साथ हुआ। गजा में शदीद लड़ाई के दौरान एक ही दिन में 24 इसराइली फौजी मारे गए। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से एक दिन में इसराइली फौज का सबसे बड़ा जानी नुकसान है। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक फौजी तर्जमान दानियाल हागरी ने एक टेलीविजन बयान में कहा, ज्यादातर फौजी उस वक्त हलाक हुए जब रॉकेट लॉन्चर से जलने वाले बम RPG ने एक टैंक और इमारत को उड़ाने की कोशिश की। फौजी तर्जमान ने मजीद कहा कि फौजी इस वक्त मारे गए जब रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड एक टैंक से टकराया जो इसराइली फोर्सेज की हिफाजत कर रहा था। उसी वक्त 2-2 मंजिला इमारतों में 2-2 धमाके हुए, जहां फोर्सेज ने इमारतों को तबाह करने के लिए धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। धमाके से वो इमारतें इसराइली फौजियों पर गिर गई, यानी जो बम इसराइली फौजियों ने हमास को मारने के लिए नस्ब किए थे वही उन पर वापस गिर गए और वो हलाक हो गए। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली सदर इसहाक हरजोग ने एक बयान में कहा, ये नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किल सुबह है। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर अचानक हमले के बाद से गजा पर इसराइली जारहियत जारी है। इब्तदा में तो इसराइल ने गजा की पट्टी पर फिजाई हमले किए, लेकिन फिर 27 अक्टूबर से उसने ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज किया, जिसमें अब तक टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल के कम से कम 219 फौजी मारे जा चुके हैं, जिनमें एलिट गोलानी ब्रिगेड के कमांडर भी शामिल थे। 13 दिसंबर को गजा की पट्टी में जारी लड़ाई के दौरान गोलानी ब्रिगेड को घात लगाकर शुमाली गजा में निशाना बनाया गया था, जिसमें ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल टोमर समेत 10 फौजी हलाक हुए थे। गोलानी ब्रिगेड का शुमार इसराइल की एलीट फोर्सेज में होता है और इसे इसराइल की मौसर लड़ाका फौज करार दिया जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमलों के नतीजे में इसराइली हुकाम के मुताबिक तकरीबन 1200 अमवात हुई थी। हमास ने अपने हमले में 250 के करीब अफराद को कैदी भी बनाया था। इसराइल का कहना है कि 132 के करीब कैदी अब भी गजा में हैं, जबकि कम से कम 28 कैदी गजा पर इसराइली हमलों में मारे भी जा चुके हैं। दोस्तों, रवा माह के अवाइल में इनके जमा किए गए आदाद शुमार के मुताबिक इसराइली फौज ने अब तक 2300 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की है, लेकिन 24 घंटे फील्ड से वाबस्ता अफराद जैसे कि हस्पताल का अमला, बहाली डिवीजन के हुक्काम और इसराइली डिफेंस फोर्स ADF के डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के जराये का कहना है कि असल आदाद शुमार इससे ज्यादा हैं। पूरी कुव्वत के इस्तेमाल के बावजूद इसराइल अब तक अपने मकासद हासिल नहीं कर सका है और गुज़श्ता 3 माह से ज़ायद अरसे में वो कई बार अपनी जंगी हिकमत अमली बदलता रहा। इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक गजा में कम से कम 25,295 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से तकरीबन 70% खवातीन, बच्चे और नौउम्र हैं, जबकि लगभग 63,000 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। गजा की पट्टी का बेशतर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है, जबकि इसराइली हमलों के सबब 20 लाख फलस्तीनी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। जो 24 फौजी हलाक हुए वो उन तमाम जख्मों का किसी हद तक अजाला कर रहा है। इस वाक़े के बाद इसराइली वज़ीर आज़म, सदर और कौमी सलामती के वज़ीर ने मुश्किल तरीन दिन का एतराफ़ कर लिया है। इसराइल के परेशान वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि 24 फौजियों की हलाकत के साथ ये जंग शुरू होने के बाद का मुश्किल तरीन दिन है। इसराइली सदर आइज़क हरजोग ने 24 फौजियों की हलाकत को नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किल सुबह करार दिया, क्योंकि हमारे इतने सारे बेहतरीन बेटों के नाम कब्रों के कतबों में शामिल किए जा रहे हैं। इसराइली सदर ने गजा को इंतहाई मुश्किल जगह भी करार दिया। इसराइली कौमी सलामती के इंतहाई दाईं बाजू के वजीर इतमार बिन गवीर ने इसराइली फौज की हलाकतों के वाक़े पर आपे से बाहर होकर फलस्तीनी मुजाहमत को नाजी दुश्मन करार दिया। कहा कि इसको शिकस्त देना पहले से ज़्यादा अहम बन गया है। नाजरीन, इस वाक़े के बाद इसराइल में इतनी सख्त नहीं रही वो हमास को जवाब दे सके, लेकिन उनके लिए बरतानिया और अमरीका ने जवाब दिया। बरतानिया और अमरीका ने यमन में हूसियों के ठिकाने पर फिर फ़ज़ाई हमले किए। हुकाम का कहना है कि बरतानवी और अमरीकी जंगी तैयारों की मुश्तरका कार्रवाइयों में हूसियों के मिसाइल स्टोरेज के मुकामात और लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया है। बहरे अहमर में बैनुल-अक़वामी जहाज़ों पर हमले शुरू होने के बाद से इन अस्करियत पसंदों के खिलाफ मरबूत हमलों का ये दूसरा मरहला है। एक मुश्तरका बयान में अमरीका, बरतानिया, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड की हुकूमतों ने कहा कि दुरुस्त हमलों का मकसद हूसियों की उन सलाहियतों को नुकसान पहुँचाना और उन्हें कम करना है जो आलमी तिजारत और बेगुनाह मेरीन्स की जिंदगियों को खतरे में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बरतानिया और अमरीका ने पीर को हमास और इस्लामी जिहाद को माली मुआवनत फराहम करने वालों के असासे मुंजमद और नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया।
فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے مشترکہ پابندیوں کا شکار ہونے والوں میں اسلامی جہاد اور حماس کے 5 اہم فگرز اور ایک ادارہ شامل ہے۔ لیکن دوستو، جب آپ کے خلاف دنیا کے 2 بڑے ممالک آ جائیں تو اصولاً آپ پیچھے ہی ہٹیں گے، لیکن یہاں ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ حوثیوں نے بھرپور جواب دیتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کو ہی ملک چھوڑنے کا کہہ دیا اور وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اقوام متحدہ اور اس کے متعلقہ ایجنسیوں کے برطانوی اور امریکی سٹاف کو 1 مہینے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ AFP کے مطابق سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانے والے خط کے مطابق حوثیوں کے زیر کنٹرول دارالحکومت صنعاء میں حکام نے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر کو بتایا کہ امریکی اور برطانوی شہریت والے سٹاف ممبر کے پاس ملک چھوڑنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت ہے۔ اس خط کے مطابق وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے فوراً بعد ملک چھوڑ دیں۔ خط میں کہا گیا کہ ڈیڈ لائن کے بعد ملک چھوڑنے کے لیے 24 گھنٹے کا نوٹس دیا جائے گا۔ اگر وہ واپس نہیں گئے تو کسی بھی کارروائی کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ دوستو، گو کہ حوثیوں کا ملک کے صرف ایک حصے پر کنٹرول ہے، تاہم آبادی کے لحاظ سے بڑے مراکز پر ان کا قبضہ ہے۔ گزشتہ ہفتے واشنگٹن نے حوثیوں کو دوبارہ عاملی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا، جو کہ 2021 میں اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ ملک میں انسانی امداد کی ترسیل ہو سکے۔ حوثی باغیوں نے 1 دہائی تک حکومتی افواج کے خلاف جنگ لڑی ہے اور اب اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا۔ حماس اور حوثیوں کی مشترکہ کارروائیوں کے خلاف برطانیہ اور امریکہ کی کوئی پالیسی نہ چلی تو اسرائیل نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مشروط جنگ بندی کا اعلان کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ جو طاقت ایک ہی دن میں ان کا ہی اسلحہ استعمال کرتے ہوئے 24 مضبوط ترین فوجیوں کو مار سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل نے حماس کے ساتھ 2 ماہ تک جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے 6 شرائط پیش کر دی اور اگلے 48 گھنٹوں کے دوران پیش رفت کا امکان ہے۔ ترک سرکاری خبر رساں ایجنسی انادولو کے مطابق اسرائیل نے 6 شرائط پیش کر دیے ہیں اور اب ثالثوں کے ذریعے حماس کے جواب کا منتظر ہے۔ اس کا جواب 48 گھنٹوں کے دوران متوقع ہے۔ چینل 12 کے مطابق حماس سے بات کرنے کے بعد ثالثوں کو جواب آج یا کل تک آنے کا امکان ہے، جس میں طے ہوگا آیا اس پر پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں، جبکہ حماس کا مطالبہ ہے جب تک اسرائیل غزہ کو آزاد نہیں چھوڑ دیتا تب تک جنگ جاری رہے گی اور قیدیوں کا تبادلہ بھی اسی وقت ہوگا۔ ان شرائط میں سب سے اہم غزہ میں جنگ بندی کے جواب میں قیدیوں کا تبادلہ ہے، جو اس وقت اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے دوران قید ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا اسرائیل کی جانب سے حماس کے ساتھ ہونے والا معاہدہ خفیہ رکھا جائے گا اور عوامی سطح پر نہیں لایا جائے گا اور حماس کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کو انسانی بنیادوں پر ہونے والے اقدام کے طور پر پیش کرے گا۔ چینل 12 نے دعویٰ کیا کہ 5ویں شرط کے تحت غزہ پٹی میں اسرائیل اپنے فوجیوں کی دوبارہ تعیناتی کرے گا اور رہائشی علاقوں سے فوج واپس بلائے گا۔ فلسطینیوں کو شمالی غزہ میں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اسرائیل نے حماس کے سامنے 6ٹھی شرط یہ رکھی کہ اسرائیل اس دوران کسی بھی موقع پر جنگ کے خاتمے کا وعدہ نہیں کرے گا، جبکہ حماس اس سے قبل کئی مرتبہ واضح کر چکی ہے کہ وہ اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے جب تک غزہ میں مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہوتی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت اسرائیلی افسران اپنے بنکروں میں بیٹھے منتظر ہیں حماس کب جواب دے گا تاکہ وہ وہاں سے نکل کر محفوظ اپنے گھر پہنچ سکے، جبکہ حماس چاہتا ہے کہ شرائط وہ خود رکھے، کیونکہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ کی پٹی میں 109ویں دن بھی اسرائیل کی بدترین جارحیت جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 200 فلسطینی شہید کر دیے گئے، جبکہ خان یونس میں حملے میں ایک ہی مقام پر 65 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے خان یونس میں ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر پر بھی بم برسا دیے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ 4 منزلہ عمارت میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس حملے میں متعدد فلسطینی بھی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی ہر گزرتے دن کے ساتھ ظلم کی انتہا کر رہا ہے جو حماس نہیں چاہتا۔ رفح میں امداد کے لیے منتظر فلسطینیوں پر بھی فائرنگ کر دی، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے الامل ہسپتال کا بھی محاصرہ کیا۔ النصیر ہسپتال کے قریب بھی بم برسائے۔ حماس اب 2 دنوں میں جواب کی جگہ اپنی شرائط رکھے گا، جس کے بعد اس جنگ کا باقاعدہ تعین ہو سکے گا۔ ناظرین، دن کے اس کونے میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جبکہ اس کونے میں بھارت نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ مودی سرکار بھارت کو سیکولر ریاست ظاہر کرنے میں ناکام ہو گئی اور الیکشن کے پیش نظر بھارت میں ہندو پرست متعصبانہ اقدامات جاری ہیں۔ مودی سرکار جو ہمیشہ سیکولر بھارت کا راگ الاپتی رہتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت سیکولر ریاست ہونے کا مقام کھو چکا ہے اور رواں سال انتخابات کے پیش نظر بھارت میں مودی سرکار کے ہندو پرست متعصبانہ اقدامات جاری ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق مودی سرکار نے بھارت میں بڑھتی ہوئی قوم پرستی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 2024 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مودی حکومت کے ایجنڈے میں متنازع مندر کی تعمیر شامل ہے۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد مودی کا ہندو توا نظام راج کرنے، متنازع مندروں کی تعمیر
مسلمانوں پر زمین تنگ کرنے کا وعدہ شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2014 کے انتخابات میں کامیابی مودی کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور رام مندر کی تعمیر کے وعدے پر ملی۔ تب سے اب تک مودی کا اقتدار میں آنے کے لیے ہندو توا نظریہ ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ دوستو، نریندر مودی کی ہندو توا پالیسی سے خود بھارت کی عوام بھی نالاں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ گمانڈ کا شکار مودی عوام کو خاطر میں نہیں لاتا اور اس کے انتہا پسند اقدامات کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ حکومت کی تبدیلی انتہائی ضروری ہے، لیکن اب منصوبہ یہی ہے کہ ملک بھر میں ہندو توا کو پھیلا کر مسلمانوں کو ملک بدر کیا جائے، اور اس پر امریکہ میڈیا نے باقاعدہ رپورٹ تک شائع کر دی۔ اس کا آغاز ایک طرف رام مندر سے کیا گیا تو دوسری طرف رام مندر ریلی کے شرکاء کی بدماشی پر پولیس نے الٹا مسلمانوں کی دکانیں مسمار کر کے ثابت کر دیا کہ ہندو توا پالیسی پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، بھارت سے اس وقت تمام ہمسایہ ممالک تنگ ہیں۔ نیپال کے ساتھ ان کی بنتی نہیں، میانمار میں ان کی بار بار لڑائی ہو جاتی ہے، چین کے ساتھ بھی ان کی جنگ سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ میانمار نے بھارت کے ساتھ کل ایک چال چلی لیکن ناکام ہو گئی۔ میانمار کا فوجی طیارہ لینڈنگ کے دوران بھارتی ایئرپورٹ کے رن وے سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق میانمار کا فوجی طیارہ بھارتی ریاست میزورم کے مرکزی ہوائی اڈے کے رن وے پر اترنے کی کوشش کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ یہ طیارہ ان آخری 92 فوجیوں کو لینے بھارت پہنچا تھا جو مارشل لا کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے گروپ سے لڑتے ہوئے سرحد پار کر کے بھارت آ گئے تھے کہ میانمار نے بھارت پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی ہوئی تھی جو کامیابی سے پوری نہ ہو سکی، کیونکہ میانمار میں مارشل لا حکومت کی مخالف اور علیحدگی پسند مسلح جماعت ارکان آرمی نے بھارتی سرحد کے نزدیک ایک بڑے قصبے اور 6 فوجی اڈوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے باعث میانمار کے 292 سے زائد فوجی جانیں بچانے کے لیے بھارت میں داخل ہو گئے تھے، جن میں سے 92 فوجیوں پر مشتمل آخری دستے کو لینے ہی یہ طیارہ بھارت پہنچا تھا، لیکن وہ حقیقت میں بدلہ لینے آئے تھے۔ میانمار میں لوگوں اور عسکری قیادت کا یہ ماننا ہے کہ بھارت وہاں لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے اور لوگوں کو فوج کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اس لیے اب اس طرح کے انتہائی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک دن ضرور بھارت کے یہ نخرے بھارت کو لے ڈوبے گا۔